میں سید محمد نقی PS125 سے دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ سماجی کام تو آپ کرتے تھے، پھر سیاست میں کیوں آئے؟ دیکھیں، میں بالکل سیاست سے میں کبھی بھی نہیں آتا، لیکن کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے سیاست میں آیا۔ ہم 10-12 سال سے سماجی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سیاست میں کیوں آیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ عباس ٹاؤن آپ کو پتہ ہے بلاسٹ ہوا تھا، تو وہ مجھے علامہ طالب جوہری صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے، انہوں نے مجھے وہاں کا انچارج بنایا تھا۔ جب وہ بلاسٹ ہوا ہے تو ہم علامہ صاحب کو وہاں لے کے گئے عباس ٹاؤن، تو جو انہوں نے حالت دیکھی، سارے مکان تباہ حال ہو چکے تھے، لوگ پریشان تھے، ان پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو ہم نے علامہ صاحب سے بیٹھ کے ان کے گھر جب آئے، پھر ہم آغا خان ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں لوگوں کی حالت دیکھی، گھر آ کے ہم نے کہا، ہمارا آپس میں میٹنگ ہوئی کہ یہ تباہ حال ہو گئے، ان کا کیا کیا جائے۔ تو پھر علامہ صاحب نے اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ان کو باقاعدہ مکان بنا کے تعمیر کر کے ان کو دیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں پھر کمشنر صاحب کو علامہ صاحب نے وہیں بیٹھ کے مجھ سے کہا فون کرو، بلایا ان کو۔ پھر عباس سیٹھ تھے، انہیں بلایا، وہ سب علامہ صاحب کے گھر میں آ کے بیٹھے۔ تو انہوں نے کمشنر صاحب سے کہا کہ بھائی یہ تباہ ہو گیا ہے اور ان کو ہمیں بنا کے دینا ہے۔ تو کمشنر صاحب نے کہا کہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ بنا کے دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ عباس سیٹھ اور یہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم خود بنا لیں گے۔ علامہ صاحب اندر گئے، کچھ اماؤنٹ پیسوں کا 10 لاکھ اسی وقت لے کے آئے کہ کام شروع کرو، کمشنر صاحب کی گود میں رکھ دیا۔ انہوں نے وہ اٹھا کے مجھے دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو 2-3 دن میں بتاتا ہوں۔ خیر، وہ 3 دن بعد یہ ہوا، سندھ حکومت نے ایگری کیا کہ ہم بنا کے دیں گے۔ جب سندھ حکومت نے ایگری کیا، جو ناممکن کام تھا وہ ماشاءاللہ سے کام اسٹارٹ ہوا، 14 مہینے میں کمپلیٹ کر کے ہم نے دیا۔ اس وقت کام سندھ حکومت نے ہمارا یہ کیا تھا، تو میں متاثر بھی تھا۔ پھر کافی عرصے بعد سعید غنی صاحب میرے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ نقی تم پیپلز پارٹی جوائن کرو، شمولیت ہم چاہ رہے ہیں تم کرو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں سیاست میں پہلے بھی کسی پارٹی میں نہیں تھا، ابھی بھی نہیں، ہم سماجی کام اپنے کر رہے ہیں، وہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کہ عباس ٹاؤن جو تم نے کمپلیٹ کرایا وہ کس نے تمہارا ساتھ دیا؟ میں نے کہا سندھ حکومت نے۔ تو کہنے لگے اگر سندھ حکومت نے دیا تو ہم یہی چاہ رہے ہیں سندھ حکومت میں شامل ہو، اندر آ کے تم کچھ کام کرو۔ تو وہ بات سمجھ میں آئی، میں نے اپنے MTA کے جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے پھر ان سے ایگری کیا۔ پھر انہوں نے میری شمولیت کا کیا، میرے گھر پہ آئے۔ میں واحد ہوں پیپلز پارٹی میں جس کے گھر پہ 3-4 وزراء آئے اور شمولیت میری اور اس وقت تحسین عابدی 2 لوگ تھے، ہماری شمولیت گھر پہ لی۔ اس کے بعد کافی کام جو تھے مختلف علاقوں میں، اورنگی، کورنگی، ملیر، یہاں جو پرابلم ہوتی تھی روڈوں کی، ہمارے امام بارگاہوں کے قریب جو کام ہوتے تھے وہ میں نے ان سے کہہ کے کروائے، سندھ حکومت ہمارے کام کرتی تھی۔ تو اس طرح ہو گیا، لیکن میرا ابھی بھی یہ نہیں تھا کہ میں الیکشن لڑوں۔ لیکن جب میں نے کام ڈاکٹر عاصم صاحب کے دیکھ رہا تھا میں کہ سینٹر میں بہت کام عاصم صاحب کرا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو جب ادھر سے مجھے کال آئی تو میں گیا، پھر میں نے ایکسیپٹ کیا۔ لیکن اس وقت بھی میں نے کہا کہ نہیں، میں نے الیکشن نہیں لڑنا۔ لیکن ڈاکٹر عاصم صاحب کے کام دیکھے تو لوگوں نے مجھے بولا کہ یہاں سے تم لڑو۔ اور ڈاکٹر عاصم اس وقت جو انہوں نے ٹیم بنائی وہ بہت اچھی ٹیم تھی، 14 لوگ تھے، 9 PS لڑ رہے تھے اور 4 NA۔ اس میں تمام لوگ جتنے لوگ تھے سارے وہ لوگ تھے جو سماجی کام کر رہے تھے اور کاروباری لوگ تھے اور ڈھنگ کے لوگ تھے۔ تو پھر میں نے ایگری کیا، تو اس طرح سے میں نے الیکشن لڑنے کا سوچا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہم جب آئے ہیں، جس تعداد میں لوگ شمولیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، یہ حالات کبھی بھی نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان جگہوں سے کبھی پیپلز پارٹی کو ایک MNA MPA نہیں آیا سینٹر سے۔ یہ 30-35 سال بعد پہلی دفعہ ہے انشاءاللہ کہ یہاں سے ہم MNA MP آئیں گے۔ اچھا، پھر یہ بھی بات سمجھنے کی ہے عوام کی، قوم کی، کہ سب کو آزمایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک بار پیپلز پارٹی کو آزمائیں، اس لیے کہ اس وقت سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہونی ہے، پلس فرسٹ ٹائم ہمارے میئر صاحب آئے مرتضیٰ وہاب، جو بہت کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بالکل کوشش ہے ان کی کہ بدل کے رکھ دیں کراچی کو، بڑا کام کر رہے ہیں۔ جس دن سے آئے ہیں مرتضیٰ وہاب ایک دن نہیں بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پارکوں تباہ کن حال تھا، ابھی بہت
काफ़ी हद तक पार्क उन्हीं ने बना दिए। चाइना कटिंग कर रहे थे पार्कों में, ये सब पे कंट्रोल किया है और काम कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर आसिम साहब ने तकरीबन 16 से 17 अरब सेंटर में लगा चुके हैं। कई रोड जो 30-30 साल से नहीं बनी थी, शाहराह हमायूं, शाहराह जहांगीर, शाहराह नूरजहां, शाहराह रशीद तुराबी, UBL कॉम्प्लेक्स वाली रोड, और अभी करीमाबाद में अंडरपास 1.5 अरब रुपए लगा के बना रहे हैं। तो ये बड़े बड़े काम उन्हीं ने किए हैं। देखिए, साइडों की मेन रोडें जो थी तकरीबन कंप्लीट कर दिए हैं। अंदर जो हैं वो रोडें अभी तक नहीं हुई, इसलिए कि वो टाउन की जिम्मेदारी होती है, टाउन के उसमें आती हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं। लेकिन बाहर के बहुत से काम करा दिए हैं डॉक्टर साहब ने ना, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम, लोग मुतमईन भी हैं, लोग अब देख भी रहे हैं। अब लोग, अच्छा यहाँ पे मसला ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो आए हैं, हम लोगों ने अहद करके आए कि इंशाल्लाह कराची को बदलेंगे, और इंशाल्लाह अब बदलेगा कराची। काम कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी का, जहाँ तक है इस वक्त काम पीपल्स पार्टी कर रही है। पूरे कराची में देख लें, इस वक्त पीपल्स पार्टी काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम थी, आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट में बेहतरीन बसेस चला दी। ख़वातीन के लिए कभी बसेस का कोई इंतज़ाम नहीं किया था, पिंक बस अभी ख़वातीन के लिए चलाई है। इसी तरह बागबान एक प्राइवेट लेके आए डॉक्टर आसिम साहब, जिसमें प्राइवेट लोगों को स्कूल दिए हैं उन्हीं ने, और कई जगहें दी हैं जो काम हो रहा है, जिसमें से JDC ने भी 2 स्कूल बहुत अच्छे तर्ज के बनाए। और आपको पता है JDC को और दूसरी जो इदारे हैं ऐसे, उनको जगहें, इस वक्त जितनी जगहें हैं तकरीबन JDC के पास, वो सब सिंध हुकूमत ने दिए, जहाँ पे ज़फ़र काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इसी तरह और दूसरे जो इदारे हैं जो फ्लाई काम कर रहे हैं, उनको भी जगहें सिंध हुकूमत ने दी। इस वक्त सिंध हुकूमत काम कर रही है। आपने स्कूलों पे भी देखा, प्लस जो हॉस्पिटल हैं वो बहुत बेहतर किए हैं, अपडेट किए हैं। जिन्ना हॉस्पिटल में नई मशीनरी डाली है, ठीक है। इसी तरह गंबट में जो हॉस्पिटल इन्होंने बनाया, बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड फेमस स्कूल है, हॉस्पिटल है, जहाँ 50-50, 55-55 लाख रुपए में ऑपरेट किया जाता था। इंडिया लोग जाते थे, अब वो यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह के काम पीपल्स पार्टी कर रही है। तो यही चीज़ें देख के लाजिम हमें भी हुआ कि नहीं, हम, अच्छा हमारा शौक़ है शुरू से आवाम की खिदमत करना, इंसानों की मदद करना, उनके लिए काम करना। तो इसीलिए मैंने ज्वाइन की है, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों के लिए काम कर सकें। बेरोज़गारी यहाँ इतनी बढ़ गई है, महंगाई उरूज पे है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने आते हैं कि उनकी तनख्वाहें नहीं है, उससे ज़्यादा तो बिल आ रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को करना है। बल्कि मैं तो कहूँगा 27 इदारे हैं यहाँ। अगर एक मेयर मुर्तज़ा वहाब को उनका तमाम इदारों का इंचार्ज बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसको डील कर सकते हैं। हमें 27 इदारों में दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह से काम होगा। बल्कि क्राइम जो इतने चल रहे हैं वो भी उनके हवाले कर दिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए बैरिस्टर बहुत समझदार इंसान है, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तो ये भी राय दूंगा, अगर ये हो, हम लोग कोशिश भी करेंगे कि ऐसे कुछ काम हो। तो हमने इंशाल्लाह कराची की तरक्की के लिए काम करना है। बल्कि कराची क्या, पाकिस्तान, जब कराची की तरक्की होगी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसलिए कि 67% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन कराची पे ज़्यादती कराची के साथ ये कि सिर्फ 7% कराची में लगाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमने अंदर जाके अपनी आवाज़ उठाना है और इंशाल्लाह बेहतर करना है। कराची का हक़ अब किसी को मारने नहीं देना। कराची का जो है पैसा हमने कराची में लगवाना है और कराची को बेहतर करना है। मेरी चेयरमैन बिलावर जरदारी भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई, उन्हीं ने भी हमें यकीन दिलाया। इसलिए कि जब मैं पहली मुलाकात हुई थी मैंने उसी वक्त कहा था कि लोग हमें पे इतराज़ उठा रहे हैं कि आपने पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी तो कराची में कुछ भी काम नहीं करती। तो बिलावर भुट्टो जरदारी साहब ने हमसे कहा कि देखें, हमारी पहले एक्सेस नहीं थी, ना कोई हमारा MNA था इन इलाकों में, ना कोई MP था, और ये हकीकत है, ऐसा नहीं था, कोई वोट ही नहीं देते थे। इसलिए कि हम 30 साल से तमाम तंजीमों को आजमा चुके हैं, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। हमें हमारे चेयरमैन साहब ने भी पूरा यकीन दिलाया। फिर हमारी जरदारी साहब से अच्छी खासी मुलाकात हुई काफ़ी देर, उस पर भी हमने फोकस कराची को रखा। उन्हीं ने वादा किया है कि हम कराची को चेंज करेंगे, इंशाल्लाह कराची को दुबई के तर्ज पे बनाएंगे। फिर अद्दी फरियाद तारपुर साहिबा ने भी हमें बोला कि आप लोग काम करो, अच्छे लोग आए हैं, आप लोग काम करेंगे, बैक पे हम खड़े होंगे और आपको हर तरह की सहूलियात देंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो इंशाल्लाह
ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم صرف ایک آپ لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ نے سب کو آزمایا, ایک بار پیپلز پارٹی کو آزمائیں. سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اس وقت میئر 5 سال کے لیے ہمارا ہے. اگر ہمارے ایم این اے ایم پی اے بھی آ گئے تو ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لے کے آئیں گی تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کام کرے گی. اور اس وقت کراچی کے لوگ آئے جنہیں پتہ ہے, اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گی تو انشاءاللہ ہم کام کر کے آپ کو دکھائیں گے. یہ نہیں بولیں گے فنڈ نہیں, اس لیے کہ لوگوں کو سب کو فنڈ ملتے ہیں, ایم کیو ایم ہو یا جماعت اسلامی ہو, سب کے میئر تھے لیکن کام نہیں کیا. تو ایک بار ہمیں آزما لیں, ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, صرف ایک بار. اگر ہم نہیں کر پائیں پھر آئندہ نہیں لائیے گا, نہ آئندہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے. ہم ابھی آئے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم کریں گے. ہمیں پیار محبت میں رہنا ہے, آپس میں مل کے رہنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, تو آٹومیٹک ہمارے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن آپ کی سپورٹ چاہیے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 8 فروری کو آپ لوگ صبح 8 بجے نکلیں اور اپنا ووٹ ڈالیں انشاءاللہ. اور اس دفعہ آپ فیصلہ ایسا کریے گا کہ آپ کا کام آگے ہو سکے. یہ نہ ہو کہ آپ کو بولیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. ویسا نہیں ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کو لائیں گے تو سارے اختیارات کے ساتھ آئے گی اور آپ کو کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا, وہ کون سا کام ہے جو آپ منتخب ہو گئے تو پہلا کام کریں گے, وہ کون سا کام ہے؟ دیکھیں, ہم اگر منتخب, بہت سے کام ہیں. اس وقت پانی کی پرابلم ہے, سیوریج کی, ٹھیک ہے, گندگی کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر ہے, بے روزگاری اس وقت عروج پہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے, پارک وغیرہ پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. ہم نے یہی کام کرنا ہے, روزگاری ختم کرنی, کرائم جو کراچی میں اسٹریٹ میں کرائم ہو رہے ہیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے. جو مین یہ کام ہے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے. الیکٹرکسٹی کی پرابلم یہاں پہ ہے, لائٹیں 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے کے لیے بعض وقت جاری ہوتی ہیں. تو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے آنے کے بعد. اچھا, ابھی مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جو جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کس سے مقابلہ ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو لازم جماعت اسلامی ایک ایسی ہے جن کے ووٹ جو ہیں پکے ہوتے ہیں. ان کے جو بھی لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں, وہ نکلتے ہیں. باقی ہمیں کسی جماعت سے نہیں. اس وقت اللہ کا شکر ہے جو لوگ آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف اور یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں انشاءاللہ. ہمیں باقی کسی سے خوف نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ یہ سیٹیں نکالیں گے انشاءاللہ.